السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ سرگودا سے شیئر کی ہے محمد سرور نے۔ محمد سرور کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ خود جس جگہ پہ میں کام کرتا ہوں اس جگہ کی یہ سٹوری ہے۔ میں ایک پھولوں کی نرسری پہ کام کرتا ہوں، یعنی ادھر میری نوکری ہے، میں باقاعدہ ادھر اپنی نوکری سر انجام دیتا ہوں، اور ساری رات ادھر میں سوتا بھی ادھر ہی ہوں اور میں رہتا بھی ادھر ہی ہوں۔ سرگودا کی وہ ایک بڑی پرانی اور بہت فیمس نرسری ہے جس کی یہ سٹوری وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو نرسری ہے بہت بڑے لیول پہ ہے، یعنی کہ کافی بڑی ہے۔ آمنے سامنے ہم لوگوں نے مطلب روڈ کے دوسرے سائڈ پہ بھی نرسری بنی ہوئی ہے، روڈ کے اس سائڈ پہ بھی نرسری بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی جو پہلی نرسری تھی جس کو ہم نے اب ختم کر دیا ہے، وہاں پہ اکثر اب میں جاتا ہوں، میں وہاں پہ رہتا بھی ہوں، دن کے ٹائم بھی جاتا ہوں، اکثر رات کے ٹائم ادھر مجھے میرے جو نرسری کے مالک ہیں وہ مجھے ادھر بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر یہ وہ نرسری خالی کرنے کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نرسری میں جب باقاعدہ طور پہ ہم لوگ رہتے تھے، وہاں پہ کام ہوتا تھا، ادھر کچھ لوگ آ کر یہ شکایت کرتے تھے کہ جب بھی ہم اس نرسری کا پودا لے کر جاتے ہیں، کوئی بھی پلانٹ لے کر جاتے ہیں، تو گھر لے جانے کے بعد ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم اس پودے کو لے کر گئے ہیں، کوئی بھی وہ پلانٹ ہوتا تھا، تو اس کے بعد ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے قد کے کالے سائے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کی مطلب کہ مصیبتیں اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ وہ جب کالے سائے نظر آتے تھے تو اس کے بعد وہ کالے سائے باقاعدہ ہم لوگوں کے گھر والوں کی ٹانگوں میں آ کر ان کو نیچے گرا دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر میں اب ڈیفرنٹ لوگ جب آ کر ہمیں یہ بات بتاتے تھے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اور ہم لوگوں کا نام خراب ہو رہا تھا۔ تو جو نرسری کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ ادھر کسی کو لا کر چیک کروانا چاہیے کہ آخر نرسری میں یہ کیا مسئلہ بن گیا، پھولوں کی نرسری میں ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ جو بھی پودا لے کر جاتا ہے وہ کچھ دن کے بعد ہمیں یا تو واپس کر دیتے تھے یا ان پلانٹس کو باہر پھینک دیتے تھے، اور اس کے بعد ہماری نرسری پہ لوگ آنا چھوڑ گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم نرسری سے، ہمارے ریگولر کسٹمر تھے، وہ کہتے تھے کہ نرسری سے جب بھی ہو کر ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو ہم لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو چیز تھی یہ بہت زیادہ سیریس ہوتی جا رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ایک اللہ والے، ایک مسیح عالم تھے، وہ بہت بڑے، وہ مسیح تھے اور وہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا اللہ پاک کی طرف سے، اور وہ کرسچین تھے۔ ان کرسچین، وہ جو مسیح برادری کے جو وہ فادر ہوتے ہیں، سوری ان کو عالم نہیں بولتے، وہ ان کو لایا گیا۔ ان کو جب ہم لے کر آئے، ہمیں وہ انہی کا پتہ تھا اور ہم ان کو لے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو لے کر آئے تو اس کے بعد انہوں نے آ کر جب ساری نرسری کو چیک کیا تو انہوں نے ہمیں موقع پہ اسی ٹائم یہ بات بتائی کہ اس نرسری میں بہت زیادہ جنات کا اسیب ہے، اور جتنے بھی پلانٹس ادھر پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ان جنات کا بسیرا ہے۔ جب وہ پلانٹس لوگ اٹھا کر اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کے اوپر مختلف قسم کی تکلیف اور بیماریاں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان پلانٹس کو یا تو باہر پھینک دیتے تھے یا ہمیں واپس کر جاتے تھے۔ تو اب ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں اس کا کوئی حل بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر پورے 10 راتیں رہوں گا، اگر 10 راتوں کے اندر اندر وہ جنات اس جگہ کو چھوڑ کے جانے پر آمادہ ہو گئے تو ٹھیک ہے، ادروائز میں ان کو نکال سکتا ہوں، لیکن نکالنے کے بعد وہ آپ کو نقصان دیں گے۔ تو محمد سرور کہتے ہیں میں باقاعدہ ان کے ساتھ 10 راتیں اس جگہ پہ رہا۔ ان 10 راتوں میں اس نرسری میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ ایک دن وہ جو مسیح وہ فادر تھے، ان کے جو ہوتے ہیں وہ آئے، جو ہمارا کام کر رہے تھے۔ پہلی رات تھی، وہ آئے اور گرمیوں کا موسم تھا۔ میں نے ان کی چارپائی بالکل ادھر جو کہ پنکھے کے نیچے ڈالی، اور میں نے کہا آپ ادھر سوئیں۔ ان کے ساتھ باقاعدہ میں نے اپنی چارپائی ڈال لی۔ محمد سرور کہتے ہیں اس کے بعد اتنے عجیب و غریب واقعات ہوئے، مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی کے ساتھ پہلے تو بات کر رہے ہیں،
بات کرنے کے بعد جب وہ اپنا عمل پورا کر کے آ کے سو جاتے تھے تو ان کی جو چارپائی تھی باقاعدہ 2 سے 3 دفعہ میں نے ہوا میں دیکھی، یعنی کہ ان کی چارپائی جیسے ہوا میں معلق ہو، وہ زمین پر نہیں تھی۔ میں اب خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، لیکن میں بول نہیں رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ انہوں نے اپنا سارا کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد باقی جو راتیں گزری، ان راتوں میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نرسری کے اندر ڈھیر سارے بچے بھاگ رہے ہوں، عورتیں بھاگ رہی ہوں، باتیں کر رہے ہوں، باقاعدہ کوئی خاندان ہو جو کہ خاندان ادھر رہتا ہو اور وہ باقاعدہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے 10 دن لگاتار وہ عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد انہوں نے 10ویں دن ہمیں یہ کہا، یہ چیزیں تم لوگوں کو چھوڑ کے جانے پہ آمادہ تو ضرور ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد جو نرسری کا مالک ہے وہ ان کو جانی نقصان دے دیں گے، کیونکہ وہ جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی دیتے ہیں۔ اب تم لوگ یہ فیصلہ کرو گے کیا تم اس نرسری کو چھوڑو گے یا وہ جنات اس نرسری کو چھوڑ کر جائیں۔ تو پھر میرے جو مالک تھے اس نرسری کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس نرسری کو نہیں چھڑوانا چاہتے ان سے کہو کہ ہمیں اتنی اجازت دے دیں کہ جو پلانٹس ہم ادھر رکھیں، جو پودے ہم ادھر رکھیں، ان کو یہ بالکل بھی نہ ان کے اوپر اپنا اثر ڈالیں کہ لوگ ان کو اگر لے کر جائیں تو ان کے گھر میں کوئی تکلیف نہ بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر بڑی مشکل سے وہ اس چیز کو مان گئے۔ ابھی بھی ہماری پرانی نرسری میں محمد سرور کہتے ہیں کہ پلانٹس پڑے ہوئے ہیں، وہ پلانٹس ادھر ہی ہیں، لیکن ہم لوگ وہ پلانٹس ادھر اپنی وہ جو پرانے پلانٹس ہیں وہ نئی نرسری میں لاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ چیزیں ادھر بھی اثر انداز نہ ہو جائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص وہاں سے پودا ہم سے لے کر گیا، جیسے ہی وہ پودا لے کر گیا اس نے 2-3 قسم کے پودے ہم سے خریدے اور وہ اپنے گھر لے گیا۔ ابھی وہ گھر لے کر گیا تو نیکسٹ ڈے اس کی مجھے کال آئی اور وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے جب سے یہ میں آپ سے پودے لے کر آئی ہوں اس دن سے ان کی جو مسز تھی وہ بہت زور سے جب بھی اس پودے کے پاس سے گزرتی تھی تو نیچے گرتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی دھکا دیتا ہے۔ تو بالآخر میری مسز کی خواہ میں یہ چیز آئی کہ یہ جو تم پودے لے کر آئی ہو ان پودوں کو گھر سے باہر پھینک دو ورنہ یہ تمہیں جان کا نقصان دے دیں گے۔ میری مسز نے ان پودوں کو اٹھا کر اپنے گھر کی بیک سائڈ پہ پھینک دیا، یعنی کہ خالی پلاٹ میں پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں سکون آ گیا۔ تو تم لوگ یہ کیسی چیزیں دے رہے ہو، تم لوگوں کی جو نرسری ہے یہ بدنام ہو جائے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد محمد سرور کہتے ہیں ہمیں مجبوراً اس نرسری کو چھوڑنا پڑا اور ہم نے اس نرسری کو چھوڑ بھی دیا۔ آج بھی وہ ہم لوگوں کی تحویل میں ہے، میں ادھر جا کر سوتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں۔ اس کے بعد جب بھی میں رات کو ادھر جاتا ہوں تو اکثر ادھر بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ایک دن میں ادھر سو رہا تھا تو باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے جہاں پہ بہت زیادہ گھنے درخت کے سائے میں ادھر پودے پڑے ہوئے تھے، لائٹس جل رہی ہوتی ہیں اس حصے کی، لیکن جہاں میں سوتا تھا میں نے وہاں کی لائٹس آف کی ہوتی تھی۔ تو باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جو کہ سفید لباس میں ہے، اور وہ ان پلانٹس کے قریب کبھی کسی پودے کو چھیڑتی ہے، کبھی کسی پودے کو چھیڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد انہی پلانٹس کے اندر وہ جو درخت کا سایہ ہے ادھر جا کر وہ عورت میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ میں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑا مجھے خوف بھی آیا، لیکن صبر کرنے کے سوا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب انسان کی جاب ہوتی ہے، اس کی نوکری ہوتی ہے، اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، تو میں بڑے صبر سے میں نے ادھر یہ ٹائم گزارا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب میرے مالک نے اس نرسری کو چینج کر دیا، میں دوسری جگہ پہ شفٹ ہو گیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ رات کے ٹائم جب بھی میں ادھر سونے کے لیے جاتا ہوں تو یہ مسئلہ وہاں پہ بنتا ہے۔ انہوں نے پھر میری وہاں کی رات کی جو جاب تھی وہ ختم کر دی اور پھر میں اپنی اس نئی نرسری پر ہوتا ہوں۔ الحمدللہ ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ یہ ایسی نرسری ہیں، پھولوں کی نرسری ہوں، تو وہاں پہ بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ اس نرسری کے اوپر جو گلاب کے پودے اور چنبیلی کے پودے کے اوپر مسلسل وہ عورت نظر آیا کرتی تھی، وہ جو کیونکہ کہتے ہیں کہ جو چڑیل ہوتی ہے وہ چنبیلی کے پودے کے اوپر ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوں وہاں پہ چنبیلی کے پودے گھروں کے اندر نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بائی لان میں آپ لگائیں، لیکن کوشش کریں کہ جب مغرب کا ٹائم ہو تو ان پودوں کے قریب بالکل مت جائیں، نہ رات کے ٹائم نہ مغرب کے بعد، کیونکہ وہاں پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ ڈاکٹر سے میڈیسن لیتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو ان کی مرض ہوتی ہے اس کی وہ تشخیص نہیں کر سکتے، اور ان کو اکثر اوقات زیادہ تر لوگ ان چیزوں کی پرہیز نہیں کرتے، وہ شام کے ٹائم لانس پہ بھی بیٹھتے ہیں، پھولوں کے قریب بھی بیٹھتے ہیں، تو ان کو بہت سی تکلیفات آتی ہیں۔ یہ محمد سرور کہہ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ اس چیز سے پرہیز کرتا ہوں کہ میں مغرب کے ٹائم اور مغرب کے بعد جو گلاب کے پودے ہیں اور چنبیلی کے پودے ان کے قریب بالکل نہیں جاتا، اور اگر میرے سے کوئی میرا کسٹمر خریدنے کے لیے بھی آئے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دن کے ٹائم آئیں، اس ٹائم وہ جو پلانٹس ہیں وہ
تھوڑے دور پڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھے مل نہیں رہے. میں ان کو ٹال دیتا ہوں کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ بھی رات کے ٹائم ان پودوں کو لے کر جائیں گے، یہ بھاری ہوتے ہیں رات کے ٹائم، یہ خوشبودار پودے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جنات آ جاتے ہیں. تو میں ان لوگوں کا بھی نقصان نہیں کرتا اور اپنے لیے بھی کوئی ٹینشن نہیں بناتا. اور بہت سے واقعات ہوتے ہیں رات کے ٹائم جب بھی ہم نرسری میں سوتے ہیں. خالی نرسری پر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے ٹائم بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو انسانی روپ میں ہمیں روڈز کے اوپر نظر آتی ہیں. کہتے ہیں کہ اکثر رات کے ٹائم ادھر ایک عجیب و غریب قسم کا شخص گزرتا ہے موٹر سائیکل کے اوپر، کہتے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ عجیب ہوتا ہے، اور وہ جاتے جاتے جیسے غائب ہو جاتا ہے. اس کا جو موٹر سائیکل ہے وہ مطلب نارمل سائز سے بڑا ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے موٹر سائیکل کے اندر آگ جل رہی ہو، اور وہ چیز فوراً غائب ہو جاتی ہے. بہت سی ایسی مخلوقات، بہت سی ایسی عورتیں جو کہ بالکل روڈ کے درمیان میں آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں. رات کے ٹائم نرسری پر سونے والے لوگ اگر میری سٹوری کو سن رہے ہیں تو وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے. اور جب روڈ خالی ہو جاتے ہیں، لوگ سونے کے لیے سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، روڈ پہ آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو تب بہت سی ایسی مخلوقات باہر نکلتی ہیں جو کہ اس ٹائم ان کا دن شروع ہو جاتا ہے. محمد سرور کہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں، اور آپ نے 2 دن جو سٹوریز شیئر کی تھی جس میں آپ نے انڈیا اور پاکستان کی کچھ ہارر پلیسز کے متعلق بتایا تھا. ایک ہارر پلیس سرگودا کی فیمس ہارر پلیس ہے، اور بھی بہت سی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ دن تک. لیکن ایک جو ہے وہ جگہ ہے کہ جو سرگودا میں نیا برج بنا ہے کچھ 1-2 سال پہلے. اس برج کے اوپر شام کے ٹائم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اسیب کا بسیرا ہے. اکثر لوگوں کا، اکثر ینگ لڑکوں کا موٹر سائیکل پر اور کار پہ جاتے ہوئے شام کے ٹائم ادھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے جاننے والے 2 سے 3 لوگ اس چیز کی تصدیق کر چکے ہیں کہ جب وہ شام کے ٹائم اس جگہ سے گزرتے ہیں، اس پرانی جو کہ نیو برج بنی ہے اس کے اوپر سے، تو ایک عجیب سا سایہ سا آگے سے گزرتا ہے جو کہ بالکل مائنڈ کو واش کر دیتا ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. محمد سرور کہتے ہیں ہمارے بہت سے جاننے والے تھے جن کی اس طرح ڈیتھ ہوئی ہے. ایک لڑکا تھا جس کی اتنی شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ اس کی جو دونوں آنکھیں تھیں وہ اس ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئی تھیں. یعنی کہ اس کی پھر اس کی جو آنکھیں تھیں وہ اس جگہ پہ باقاعدہ پتھر کی آنکھیں لگائی گئیں، کیونکہ وہ بہت غریب گھرانے کے لوگ تھے. وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بچے کی آنکھ لگوا سکیں دوبارہ. تو پھر انہوں نے وہاں پہ پتھر کی آنکھیں لگوائیں. ایک لڑکا تھا وہ بھی ہمارے جاننے والا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا جو ناک تھا وہ باقاعدہ کٹ گیا. وہ بھی لڑکا یہی کہتا تھا کہ ایک انجانا سا سایہ آگے سے گزرتا ہے اور پھر پتہ نہیں لگتا کہ انسان کدھر ہے اور کدھر نہیں. ایسے بہت سے واقعات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سرگودا کے ہارر پلیس شیئر کروں گا جو کہ آپ کے سننے والے ان جگہوں کو پسند کریں گے. اگر وہ سرگودا میں رہتے ہیں تو ان سے واقف ہوں گے. بہت شکریہ محمد سرور اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے نمرہ شعبان نے. نمرہ شعبان کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی 2 سٹوریز شیئر کر چکی ہوں، اور میں آپ کے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کی فیملی کے اوپر شدید کالا جادو ہے، اور جن کے اوپر کالا جادو ہوتا ہے اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہوں جہاں جنات کا آلریڈی بسیرا ہو تو وہ چیزیں ایسے انسان کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں کے اوپر شدید کالا جادو ہے جو کہ ہمارے اپنوں نے ہی ہم حسد کر کے ہم پہ کالا جادو کروایا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ گھر بھی اسیب زدہ ہے. اس گھر میں بھی ایسے بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نمرہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے روم میں گئی، مجھے گرمی لگ رہی تھی، میں نہانے کے لیے چلی گئی. تو میں نے جیسے میں نہانے کے لیے واش روم میں گئی، ابھی میں نہا رہی تھی تو مجھے عجیب منحوسیت محسوس ہونے لگی. یوں محسوس ہونے لگا میرے علاوہ بھی کوئی واش روم میں موجود ہو، کوئی اندیکھا وجود جو کہ بار بار اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ لگ رہا تھا. مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، مجھے نفرت آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے اندر، اور بڑی گندی سمیل تھی. اس کے نہاتے نہاتے ہی میرا سر بھاری ہونے لگ گیا، اور وہ جو عجیب و غریب وجود میرے ہاتھ کے ساتھ بار بار ٹکرا رہا تھا اس کی وجہ سے میں فوراً نہا کر باہر نکل آئی. میں بہت ذرا ڈری ہوئی تھی. جیسے ہی میں باہر نکلی میں نے کپڑے چینج کیے تو میرے گھر والے کھانا کھا رہے تھے. ابھی میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوں تو ہم سب لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں اور کھانا ہی کھا رہے تھے. تو اچانک سے میرے بڑے بھائی نے یہ کہا، وہ روم میں تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے فلاں چیز ادھر رکھی تھی وہ مجھے مل نہیں رہی. میری والدہ اٹھی اور انہوں نے جا کر بھائی کی وہ چیز ڈھونڈنی شروع کی. ان کو وہ چیز مل نہیں رہی تھی، وہ چیز بھائی کی تھی اور وہ ہم لوگوں کے میرے روم سے ملی. تو جس کی وجہ سے گھر میں تھوڑی سی لڑائی ہونے لگی، میرے بڑے بھائی لڑنے لگے. لڑائی کی وجہ سے سارے ڈسٹرب ہوئے، سب کھانا چھوڑ کر
اندر چلے گئے، اپنے رومز میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں نمرہ کہتی ہیں اس طرح ہوتا رہتا ہے، ہم لوگ اکثر کھانے کے ٹیبل پہ جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو جس قسم کا ہم پہ جادو کروایا ہے نفرت کا، ایک دوسرے سے ہم نفرت کریں، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، تو ہم لوگ کھانا کھاتے ہوئے اکثر ہم لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، ہم لوگ کھانا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ واپس آ کر پھر کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ سارا کھانا ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کے برتنوں میں سے گندی غلیظ سمیل آنے لگتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے گھر میں رونما ہوتے رہتے ہیں، جن کو ہم ان کے متعلق ہم اللہ اور اس کے رسول سے مدد مانگ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں نمرہ کہتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ بد دعا کرتی ہوں کہ جو دوسروں کی زندگیاں بلا وجہ خراب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک ضرور سزا دیں، کیونکہ نمرہ کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا لیکن حاسدین پھر بھی ہم سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ اور نمرہ کہتی ہیں کہ ایسی بہت سے واقعات ہیں ہماری زندگی کے جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، جو میں آپ کے ساتھ، آپ کے چینل پر آپ کے سننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گی۔ بہت شکریہ نمرہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ بات سچ ہے نمرہ کی کہ جن گھروں میں جنات ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر اگر کالا جادو کا بھی بسیرا ہو تو ان کے اوپر وہ جنات بھی حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ منحوس جنات ہوتے ہیں، گندے جنات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو تنگ کرتے ہیں، اور جو اسیبی چیزیں ہیں، جنات ہیں، وہ نام ہی شرارت کا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ شرارت کیے بنا باز نہیں آتے۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کی زندگی خراب کرتے ہیں، ان پہ کالا جادو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک سے پہلے تو آپ رحمت کی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کو نیکی کی ہدایت دے، اللہ ان پر اپنی رحمت کرے اور وہ ان کو اللہ نیکی کی ہدایت دے، اور اگر وہ نیک نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ پاک ان کو اپنے غضب کا شکار ضرور کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی نمرہ کی۔ بڑھتے ہیں آج کے ایک اور واقعے کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا عمران نے، جو کہ سرگودا میں رہتے ہیں۔ عمران کہتے ہیں میں سرگودا یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور آپ کی سٹوریز کو سنتا ہوں، اور اپنی باقی فرینڈز کے ساتھ بھی آپ کی سٹوریز کو شیئر کر چکا ہوں، اور میرے کئی فرینڈز ہیں جو آپ کے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کریں گے۔ تو عمران کہتے ہیں کہ آج جو کہانی آپ نے کل کہانی سنائی تھی ختیجہ کی، تو ایسے واقعات سرگودا یونیورسٹی میں رونما ہوتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ ہم لوگ 4 بوائز کا گروپ تھا، اور چھٹی ہونے کے بعد ہم لوگ اکثر یونیورسٹی کے جو ہے گراؤنڈ ہے، خالی گراؤنڈ ہے ایک یونیورسٹی میں بہت بڑا IT ڈپارٹمنٹ کے سامنے، وہاں پہ جا کر ہم لوگ اپنا جو ہوتا ہے کام وہ کیا کرتے، کچھ پریزنٹیشنز تیار کرنی ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ ادھر بیٹھ کر آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے وہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو ایک دن ہم لوگ 5 بجے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے یونیورسٹی میں، میرے گھر سے کال آئی کہ تم جلدی سے گھر آؤ، میری والدہ نے کہیں جانا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے بلا رہی تھی اور میں نے ان کے ساتھ جانا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو کل تم لوگوں سے ملوں گا، آج مجھے جلدی ہے۔ عموماً ہمیں گھر جاتے جاتے 6 سے 7 بج جاتے ہیں، میں صبح 9 بجے یونیورسٹی میں آتا ہوں اور شام کو 7 بجے تک گھر جاتا ہوں اپنا سارا کام مکمل کر کے، اور پھر گھر جا کر میں ریسٹ کرتا ہوں۔ تو میں اس دن جلدی گھر چلا گیا۔ نیکسٹ ڈے جب میری اپنے دوستوں سے ملاقات ہوئی تو میرے دوست مجھے یہ کہنے لگے کہ جب تم گھر چلے گئے تھے تو ہم لوگ کافی دیر تک بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہے اور باتیں کرتے رہے، ہم لوگوں کو گھر جاتے جاتے ہم لوگ لیٹ ہو گئے۔ 7:30 بجے کے قریب جب ہم گھر جانے لگے، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، تو اچانک سے جس گراؤنڈ میں ہم لوگ بیٹھے تھے ہمارے اوپر 2 سے 3 دفعہ کسی نے پتھر پھینکا۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا شاید باقی جو سیکنڈ ٹائم کی کلاسز، ایوننگ کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، شاید ان کی یہ شرارت ہے، لیکن وہ جو پتھر آ رہے تھے وہ ہماری بیک سائڈ پہ جو درخت لگے ہوئے تھے ادھر سے آ رہے تھے، لیکن بیک سائڈ پہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اور وہ جو پتھر تھے میرے دوست نے دیکھا وہ درخت کے اندر سے آ رہے تھے۔ ہم لوگ پھر بھی نہیں اٹھے، ہم لوگ ڈھیٹ بن کر ادھر ہی بیٹھے رہے اور ہم لوگ اپنا کام کرتے رہے۔ ابھی تھوڑا سا کام ابھی باقی تھا تو میرے دوست نے کہا اب دیر ہو رہی ہے، اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ میرا دوست آلریڈی بہت زیادہ اب تھک چکا تھا ادھر بیٹھ بیٹھ کے، تو جیسے ہی میں بھی، میرا جو دوسرا دوست تھا وہ بیٹھا اٹھ نہیں رہا تھا، جو اس کے سر کے اوپر اچانک سے انہی درختوں کی طرف سے ایک چمگادڑ آئی، یعنی ایک چمگادڑ ہمارے سر کے اوپر آئی اور باقاعدہ بالکل قریب ہو کر میرے دوستوں کے قریب سے گزری اور ان کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے، یعنی اس کی یہ نیت تھی کہ یہ لوگ ادھر سے اٹھ جائیں۔ وہ چمگادڑ نہیں تھی، وہ کوئی غیر مری مخلوق تھی جو کہ اس روپ میں آئی۔ میرا وہ جو دوست بیٹھا ہوا اٹھ نہیں رہا تھا وہ فوراً اٹھا اور اٹھ کے اس نے کہا کہ جلدی سے گھر چلتے ہیں۔ ہم لوگ جلدی سے گھر چلے گئے۔ ہم نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا، وہ چمگادڑ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں پہ چکر کاٹ رہی تھی مسلسل۔
کہتے ہیں کہ چمگادڑ جب کسی کے پیچھے پڑتی ہے تو وہ پھر 1 سے 2 چکر لازمی اس جگہ کے کاٹتی ہے، چاہے انسان ادھر سے ہٹ بھی جائے. لیکن عمران کہتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چمگادڑ نہیں لگی. جب چمگادڑ کو بھگاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہے، لیکن یہ ہم پہ بہت زیادہ حملہ کر رہی تھی، بہت سر کے قریب ہو کر گزر رہی تھی. حالانکہ میرا دوست نیچے بیٹھا ہوا تھا. ہم لوگ فوراً پھر چلے گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سرگودا یونیورسٹی بھی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور رات کے ٹائم، ایوننگ کے ٹائم بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ جاب کرتے ہیں دن کے ٹائم، ان کی مجبوری ہوتی ہے ایوننگ کلاسز لینے کے لیے. اس وجہ سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایوننگ کے ٹائم. ہم لوگ پھر میرے جو دوست تھے وہ فوراً چلے گئے. جب انہوں نے اگلے دن مجھے یہ سارا واقعہ بتایا تو ہم نے اس جگہ پہ بیٹھنا ہی چھوڑ دیا. ہم لوگوں کو یہ لگا کہ وہ جگہ اسیب زدہ ہے یا بھاری ہوگی. پھر ہم لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے گراؤنڈ میں بیٹھا کرتے ہیں اور جلدی گھر جانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. یہ عمران نے سٹوری شیئر کی تھی سرگودا سے. بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جن کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر نہیں کی تو وہ اپنی سٹوریز ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ شیئر کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ادھر نہیں کر سکتے وہ کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اور جو میرے سارے سننے والے ہیں وہ اپنے شہر کی ہانٹڈ پلیس کے متعلق مجھے بتا سکتے ہیں، جو کہ میں آپ کا نیم لے کر آن ایئر کروں گی. تو لسنرز، آج کا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت کا شکر ادا کیا کریں، اور جو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے وہ لوگوں کو مت بتائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ جو ملنے والے ہیں وہ ہم سے حسد کرتے ہیں. وہ ہم سے حسد نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے اچھے ہیں یا نہیں اچھے یہ ہم نہیں جانتے. یہ تو حدیث بھی ہے کہ اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھو، کیونکہ ہر دیکھنے والا آپ کی خوشی پہ ماشاءاللہ نہیں کہتا. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس یہ خوشیاں نہیں ہوتی، وہ حسد نہیں بھی کرتے تو ان کی دکھ کی نظر ہمیں لگ جاتی ہے. اس لیے اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کا اللہ کے ہاں ضرور شکر ادا کیا کریں. اور اللہ پاک ہم سب کے والدین کی لمبی اور صحت تندرستی والی اور برکت والی زندگی سے ہمیں نوازے، آمین. اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کی قصے کہانیوں کو ختم کرتے ہیں، اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے اور آپ کے تمام گھر والوں کو اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو.